بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنسی تربیت کیسے کریں؟ ہم سب اس الجھن کا شکار ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو جنسی تعلیم دینی چاہیے یا نہیں۔ اس موضوع پہ اب الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ بات طے ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، سیکولر اور لبرل طبقہ ہمارے بچوں کی اس معاملے میں جس قسم کی تربیت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ ہر باحیا مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ نو عمر یا بلوغت کے قریب پہنچنے والے بچوں اور بچیوں کو اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر سے بچوں کو اس چیز کی مناسب تعلیم نہ ملے تو وہ باہر سے لیں گے، جو کہ گمراہی اور فتنہ کا باعث بنے گا۔ چند فیصد لبرل مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے گھروں کے بزرگوں کی اکثریت آج کی نوجوان نسل میں بڑھتی بے راہ روی سے پریشان ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھرانوں کے بچوں کے کردار کی بہترین تربیت کے خواہشمند ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں۔ بچوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جس کے سامنے اللہ کی محبت بیان کی جائے اور وہ اس میں دلچسپی نہ لے۔ بچوں کے سامنے جب بھی بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے بات سنتے ہیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ بچے سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اور خود کو دین کے قریب کیجیے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کیجیے۔ بچوں کو احادیث سنائیں، اسلامک واقعات سنائیں، صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں خود بھی یاد کریں اور انہیں بھی یاد کروائیں۔ یقین مانیں جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی رستے سے بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کبھی شیطان اسے بہکانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ اپنی بنیاد کی طرف واپس لازمی آتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ بچوں کی بنیادوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اس کے نبی کی محبت ڈالیے۔ یہ سب کچھ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں۔ آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کبھی بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ غلط سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پہ خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ بچوں بچیوں کے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی ان کے ساتھ کمرہ بند کر کے مت بیٹھنے دیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔ بچوں کو فارغ مت رکھیں۔ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا اثر فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلہ میں مصروف رکھیں۔ ٹی وی وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتی ہیں۔ ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود میں خوب تھکے اور اچھی اور گہری نیند سوئے۔ بچوں کے دوستوں اور مصروفیات پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں والدین بننا فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز کر ایک بھاری ذمہ داری بھی آپ پر عائد کی ہے۔ بچوں کو رزق کی کمی کے خوف سے پیدائش سے پہلے ختم کر دینا ہی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اولاد کی ناقص تربیت کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دینا بھی ان کے قتل کے برابر ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں۔
کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ بچیوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں پر اس بات میں سختی کرتے تھے۔ ان دو پوسچرز میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں۔ بلوغت کے نزدیک بچے جب واش روم میں معمول سے زیادہ دیر لگائیں تو کھٹک جائیں اور انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں۔ لڑکوں کو ان کے والد جبکہ لڑکیوں کو ان کی والدہ سمجھائیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے اپنے مخصوص اعضاء کو مت چھیڑنے دیں۔ یہ عادت آگے چل کر بلوغت کے نزدیک یا بعد میں بچوں میں اخلاقی خرابیاں اور زنا کا باعث بن سکتی ہے۔ بچوں کو اجنبیوں سے گھلنے ملنے سے منع کریں، اور اگر وہ کسی رشتہ دار سے چڑھتا ہے یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر محسوس طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں۔ بچوں کو عادی کریں کہ کسی کے پاس تنہائی میں نہ جائیں، چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی، اور نہ ہی کسی کو اپنے اعضائے مخصوصہ کو چھونے دیں۔ بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر اور ممکن ہو تو کمرہ بھی الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت دادیر قائم رہ سکے۔ بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے رہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کا بھوت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، آپ بچوں کے ماں باپ ہیں، بچے آپ کے نہیں۔ آج کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیرخواہی کا احساس دلانا چاہیے، اور نوبلوغت کے عرصے میں ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پہ عمل کر کے اپنی زندگی نہ خراب کر لیں۔ بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب انہیں خوب نیند آ رہی ہو، اور جب وہ اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹے مت رہنے دیں۔ والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ 13 یا 14 سال کی عمر میں بچوں کو ڈاکٹر آصف جاہ کی کتاب ٹین ایج ٹنگلنگز پڑھنے کو دیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کریں گے تو وہ باہر سے سیکھیں گے، جس میں زیادہ تر غلط اور من گھڑت ہوگا، جس سے ان کے اذہان آلودہ ہوں گے۔ 13-14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچیوں کو ان کی والدہ سورت یوسف اور سورت نور کی تفسیر سمجھائیں، یا کسی عالم یا عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک بے مثال حسن کی مالک عورت کی ترغیب پر بھی بھٹکے نہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ یہ سب جاننے کے بعد بچے اور بچیاں انشاءاللہ اپنی پاکدامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور اپنی عفت اور پاکدامنی کی خوب حفاظت کریں گے۔ بے شک ماں کی تربیت اور پرخلوص دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ماں جب اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے کہ کہیں بے دین ہو کر میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اس کے دین کی فکر کرتی ہے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے، تو اس وقت دعا صرف دل سے ہی نہیں نکلتی بلکہ اس کا رواں رواں سراپا التجا بن جاتا ہے، اور ماں کی فریاد تو آسمانوں کا سینہ چیر کر عرش پر جاتی ہے۔ اور جب کبھی بچے نافرمانی کریں تو سب سے پہلے خود کو دیکھیں کہ کہیں خود تو کچھ غلط نہیں کیا۔ بچوں کے دل میں شروع سے ہی اللہ کی محبت بٹھائی جائے، اس کی رضا اور ناراضگی کا احساس دلایا جائے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا سکھایا جائے۔ جب بچے اللہ کو پہچان لیتے ہیں نا، پھر ان کے لیے سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بچے بچے ہی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ اگر بچے نافرمانی کریں تو گھبرائیں نہیں، انہیں پیار سے سمجھائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یقین کیجئے، ماں کی تربیت کا رنگ سب سے گہرا، سب سے پختہ ہوتا ہے۔ باہر کے سب رنگ کچے ہوتے ہیں، بہت جلدی اتر جاتے ہیں۔
بچوں کو سکون ماں کی آغوش میں ہی ملتا ہے، بشرط یہ کہ ماں واقعی ماں ہونے کا حق ادا کرے۔ امید کرتی ہوں یہ تحریر آپ سب کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔